شہزادی کونین کی سیرت سے ہم اپنی لائف میں کیا امپلیمنٹ کریں. پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دو کہ میں نے آج مجلس کا آغاز، یہ پانچوں مجلس کا آغاز ایک بہت ہی ریکمینڈڈ سورہ کہ جو نماز میں بھی پڑھا جاتا، حکم بھی ہے، واجب نہیں ہے لیکن بہت ہی ریکمینڈڈ سورہ جو 3 آیتوں کے اوپر ہے. مکی سورہ ہے، مکے میں نازل ہوا. اس وقت نازل ہوا جب اسلام صرف 5 سال کا تھا، 5 ایئرس کا اسلام تھا. اسلام آنے کے 5 ایئرس سے کے بعد یہ سورہ نازل ہوا. بہت ہی ریکمینڈڈ سورہ، اولاد کے لیے بہت اچھا سورہ ہے. اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو کثرت سے یہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں. یہ سورہ شہزادی کونین مادر حسنین کی ولادت باسعادت کے وقت نازل ہوا تھا. میں آج انٹروڈکشن کر رہا ہوں آپ کے سامنے شہزادی کی زندگی کا. تو موسٹ ریکمینڈڈ سورہ ہے اگر کسی کو اولاد نہیں ہے. یہ سورہ کی تلاوت کرے اور اللہ کی بارگاہ میں شہزادی کونین مادر حسنین کا واسطہ دے کر دعا کرے کہ پروردگار تو مجھے اولاد عطا فرما. اس سورہ کی برکت سے اللہ اس کو اولاد عطا کرتا. اللہ قادر مطلق ہے اور بی بی کا واسطہ سب سے بڑا واسطہ. اولاد کے لیے بہت اچھا سورہ ہے، رزق کے لیے بہت اچھا ہے. خدا نخواستہ کسی کو رزق کا پرابلم ہے تو یہ سورہ کی تلاوت کرے. 10 12 سال کے جو لوگوں کے پرابلمز تھے سورہ کوثر کی برکت سے بہت ہی ریکمینڈڈ سورہ. پوری 5 مجلسیں اس سورہ پہ پڑھ دو. اللہ نے اس سورہ کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. یہ سورہ اس وقت نازل ہوا کہ جب شہزادی کونین کی ولادت ہوئی، مادر حسنین کی ولادت ہوئی. تو جب آپ کی برتھ ہوئی مکے میں تو مکے کے جتنے کافرین اور مشرکین تھے جس میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، ولید ہے، خالد ہے، ابو سفیان ہے، یہ سارے کافر اور مشرکین ظالمین نے مسلمان جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے کہ 5 سال کا اسلام ہوا تھا، 5 ایئرس اولڈ اسلام تھا. تو جو نئے نئے مسلمان بن رہے تھے ان پہ اذیت ہو رہی تھی، ان کو تکلیفیں دے رہے تھے، ان پر مصیبت ڈھا دیا تھا ان لوگوں نے. تو وہ مسلمانوں کو یہ کافر و مشرکین کہتے تھے کہ تمہارے رسول کے بعد بیٹی پیدا ہوئی، اب ان کی نسل ختم ہو جائے گی اور ان کا کوئی وارث نہیں ہوگا، کوئی بیٹا نہیں ہے ان کے پاس. ایج بھی 50 پلس ہو گئی تھی. تو کہا کہ اب 45 ایئرس کی ایج ہو گئی تھی تو کہا کہ اب رسول کے بعد کیا ہونے والا ہے. بیٹی سے تو نسل نہیں چلتی، لڑکی سے تو نسل نہیں چلتی، اور نسل ہی ختم ہو جائے گی، جنریشن ہی ختم ہو جائے گا تو پھر اسلام کا کیا ہوگا. تو تم کو پلٹ کے پھر ہمارے مذہب میں آنا پڑے گا، کفر میں آنا پڑے گا. بار بار یہ تانا دیتے تھے کہ تمہارا رسول ابتر ہے، ابتر ہو گیا، ابتر ہو گیا. یہ سورہ میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. تو تمہارا رسول ابتر ہو گیا، اب نسل نہیں ہے. تو اللہ کے رسول تک جب یہ بات گئی تو سرکار کو بہت رنج ہوا، ہرٹ ہوا. دوستو اللہ یہ کیسے برداشت کرتا کہ اس کے حبیب کو ہرٹ ہو جائے. اللہ یہ کیسے برداشت کرتا کہ اس کا جو محبوب ترین بندہ ہے جس کو اس نے یاسین کہہ کر پکارا، مزمل کہہ کے پکارا، طٰہٰ کہہ کے پکارا، مدثر کہہ کے پکارا، جس کو ہمیشہ یا حبیب کہہ کے پکارا کہ میرا حبیب ہے، میرا دوست ہے، میرا فرینڈ ہے. اللہ یہ برداشت کیسے کر سکتا تھا کہ حبیب کو رنج ہو جائے. اللہ نے کیا کیا؟ پورا سورہ نازل کر دیا کہ میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، آپ جانور کو نہر کریں، شکر کریں. انا شانئک هو الابتر. ابتر حبیب تم نہیں ہوئے بلکہ ابتر وہ ہوئے جو تمہارے دشمن ہیں، جو تم کو ابتر کرے وہ ابتر ہوئے. بس اللہ کے رسول کو سکون مل گیا. یہ سورہ کوثر، پہلی چیز لفظ کوثر. کوثر پہ تھوڑی دیر بات کریں گے کہ کوثر کیا. میں نے کیوں کہا کہ اولاد کے لیے بہت اچھا ہے، پلیز غور سے سننا. اور شہزادی کونین کا واسطہ دے کے دعا کرنا. ہمیشہ یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا واسطہ مادر حسنین کا.
سب سے بڑا واسطہ زوجہ امیر المومنین کا ہے، سب سے بڑا واسطہ رسول کی بیٹی کا ہے، ایک لوتی بیٹی، اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں۔ جب بھی تم کوئی پرابلم، انشاءاللہ یہ 5 مجلسوں میں بی بی زہرا سے جو دعائیں ہیں، شہزادی کونین سے جو اعمال ہیں، وہ اعمال بھی بتاؤں گا۔ ہر روز آپ کو ایک یا دو دعا دوں گا جو شہزادی کونین سے منسوب ہے، کہ جن کا نام میں بار بار ایک جملہ بول رہا کہ اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے، آزمایا ہوا واسطہ، کہ جب کوئی شہزادی کونین کا واسطہ دے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ سیرت بی بی زہرا کی ٹاپک پہ میرے یہ 5 مجلسیں ہیں۔ دوستو، لفظ کوثر، کوثر کیا مانے کوثر کے؟ کوثر وہی کہ جو حوض کوثر ہے جنت میں، جو انشاءاللہ جنت میں جب جائیں گے تو ہم کوثر کا پانی پئیں گے، کہ جس کے ساقی میرا مولا حلال مشکلات امیر المومنین شاہ نجف حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، شوہر بطول جو ہے۔ کیا وہ کوثر کیا اللہ اشارہ کر رہا اس کوثر کی طرف بات کر رہا؟ نہیں۔ مختلف علماء نے، مختلف مفسرین نے، جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی، اہل سنت کی کتابوں سے بات کر رہا، ہماری تفسیر سے بات نہیں کر رہا۔ ہماری تفسیر میں تو یہی ہے جو میں بات کر رہا ہوں۔ اہل سنت کے علماء نے یہ لکھا، ڈیفرنٹ علماء نے ڈیفرنٹ وجہ سے لفظ کوثر کا تشریح کی، لفظ کوثر کا ٹرانسلیشن کیا کہ کوثر ہے کیا، کوثر ہے کیا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ وہی کوثر جو نہر ہے، جو ریور ہے جنت میں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ بعض نے کہا کہ کوثر کے معنی جنت میں کنواں، ایک ویل، اس کا نام کوثر ہے، جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ بعض نے کہا کہ اللہ کے رسول کو جو نبوت ملی اس کا نام کوثر ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جنت میں ایک درخت ہے، ایک ٹری، اس کا نام کوثر ہے۔ یہ سارے اہل سنت کے جو بڑے بڑے مفسرین انہوں نے لکھا اس سورہ کی تفسیر میں۔ لیکن ایک عالم دین جو اہل سنت کے، جن کا نام عبداللہ ابن ابو بکر، انہوں نے یہ کہا کوثر، انہوں نے یہ چاروں چیزوں کو ریجیکٹ کیا، ڈینائی کیا، کہا یہ اس سے مطلب یہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوثر اور یہ جھاڑ اور نبوت، انہوں نے کہا نبوت، اللہ نے اس آیت میں انہوں نے کہا انا اعطیناک الکوثر سے سنے، انا اعطیناک الکوثر، کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس کے فوراً بعد کیا کہا؟ فصل لربک وانحر، میرے حبیب آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کریں، امیڈیٹلی شکر ادا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ کوئی چیز ابھی رسول کو عطا ہوئی، اس لیے کہ فصل، عربی میں یاد رکھو، عربی کا یہ دستور ہے کہ جب دو سینٹنسز کے بیچ میں فے آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ فوراً، امیڈیٹلی، رائٹ ناؤ، اسی وقت۔ کہا اللہ کیا کر رہا ہے؟ اسی وقت شکر ادا کر۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی کوئی چیز ملی، فے اگر دو سینٹنسز کے بیچ میں آئے۔ اب میں آپ اس کو اگزامپل دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کن فیکن، کن فیکن، میں ارادہ کرتا ہوں فوراً ہوتا ہے۔ دو کے بیچ میں یہاں فے آیا، کن فیکن، یہ اللہ کہہ رہا ہے میں ارادہ کرتا ہوں فوراً آتا ہے، ہوتا ہے۔ دوسری جگہ حدیث رسول ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا فوراً علی اس کے مولا ہے۔ یہ نہیں کہ 1 2 3 4 کے بعد مولا ہے، نو، بلکہ علی فوراً، میرے بعد فوراً۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں خلیفتہ بلا فصل، کوئی فصل نہیں ہے بیچ میں، خلیفہ ہے لیکن فوراً، امیڈیٹلی، رائٹ ناؤ، رسول کے فوراً بعد۔ اور یہاں پہ بھی اللہ نے یہی کہا فصل لربک وانحر، اے میرے حبیب فوراً تو اسی وقت اللہ کا شکر ادا کرو، جانور کو نہر کرو، شکر ادا کرو اور جانور کو نہر کرو۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد وہ مفسر یہ کہتا ہے کہ نبوت جو ہے، اللہ کے رسول کو اس وقت نبوت ملی کہ جب آدم آب و گل میں تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی خود حدیث کہ جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی میں نبی تھا۔ یہ نہیں کہ زمین پہ آ کے رسول بنا، نہیں، میری خلقت آدم سے کئی ہزار سال پہلے، خلقت آدم سے، وہ ابھی تک یہ کوئی ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتا کہ نبی آدم کی خلقت کب ہوئی۔ نبی آدم کی دنیا کی بات نہیں کر رہا میں، اس وقت کی بات کر رہا کہ نور جب آدم کو خلیل بنایا گیا تو اس وقت
اس سے کہیں 1000 سال پہلے اللہ کے رسول کی ولادت ہو گئی تھی، انہیں نور محمد خلق ہو گیا تھا، نور محمد اور آل محمد آ گیا تھا، تو اور اس وقت بھی رسول تھا۔ اللہ کے رسول کی خود حدیث ہے کہ آدم آب و گل میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو اس نے یہ کہہ کے ریجیکٹ کیا کہ نبوت جو لوگ بولیں گے نبوت جو ہے کوثر کے معنی نے کہا نبوت نہیں ہو سکتی، نبی شروع سے نبی ہے۔ اس کے بعد کہا جنت میں وہ درخت جو ٹری اور جنت وہ ویل، کہا یہ ساری چیزیں بعد میں پیدا کی گئی، رسول پہلے سے تو اور نبی پہلے سے، جنت اور ویل اور ساری وہ چیزیں بعد میں خلق ہوئی۔ یہاں پہ اللہ یہ کہہ رہا کہ فصل لے ربک، ابھی کوئی نعمت ملی ہے، ابھی کوئی نعمت ملی ہے جس کا اللہ شکر ادا کرنے کے لیے کہہ رہا، جس کا اللہ بول رہا کہ تھینک یو بولو میرے کو، جانور کو نہر کر، ابھی کوئی چیز نعمت ملی ہے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے اللہ؟ تو یہ جو کوثر کے معنی انہوں نے کہا کہ کوثر کے معنی نہ نبوت ہے، نہ جنت میں وہ حوض کوثر ہے، نہ وہ ویل ہے، نہ وہ ٹری ہے، یہ ساری چیزیں بعد میں ملی اللہ کے رسول کو، اور اللہ کا رسول شروع سے نبی ہے، اور کوثر جو ہے اللہ کے رسول کو ابھی اللہ نے عطا کیا۔ تو کہا کہ کوثر یہ سب چیزیں نہیں ہیں، کوثر کے معنی ہے کثیر اولاد کا ہونا، بڑی اولاد کا ہونا، کثیر اولاد کا، اور کہا کہ یہ جو کثیر اولاد ہے یہ کثیر اولاد کسی ام المومنین کے وطن سے نہیں ہے، پھر بول رہا کسی ام المومنین کے وطن سے نہیں، بلکہ یہ کثیر اولاد جو ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کے وطن سے کثیر اولاد ہے، جس کا نتیجہ آج آپ دیکھیں گے کہ 1400 سال ہو گئے، سب سے زیادہ سادات اولاد فاطمہ کو ذبح کیا گیا، دیواروں میں چنا گیا، عورتیں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بی بی کی اولاد کو قتل کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آج پوری دنیا میں اولاد فاطمہ موجود ہے کہ جن کے اوپر صبح اور شام درود بھیجا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا سورہ میں؟ فصل لربک اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے حبیب تم ابتر نہیں ہوئے، جو تم کو ابتر بول رہے وہ ابتر ہو گئے۔ اب میں آپ سے پوچھتا کہ کون کہہ رہا تھا رسول کا ابتر؟ ابو سفیان بول رہا تھا مکے میں، جتنے مکے کے کافر مشرکین تھے، ابو سفیان تھا، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، ولید تھا، خالد تھا، یہ سارے ظالمین، صحیح بخاری بھری ہوئی ہے ان کے فضائل سے کہ کس طرح انہوں نے ظلم کیا اللہ کے رسول کے اوپر مکے میں، 13 ایئرز کیا ظلم کیا۔ اور اس کے بعد اسلام کی جتنی جنگیں ہوئی کس کے ساتھ ہوئی، میں نام نہیں لینا چاہتا، میری مجلس لائیو اہل بیت چینل لندن سے جاری، تو میں تو ایک سکیچ کھینچ رہا سارے مسلمانوں کو کہ بتا رہا کہ کوثر کیا ہے اور ظلم رسول پہ جو ظلم کیا وہ کس نے کیا۔ دوستو شہزادی کونین کی شہادت کے وجہ سے کچھ باتیں کھل کے آئیں گی سامنے انشاءاللہ۔ تو کون ہے؟ جتنے لوگ رسول کو ابتر بول، پلیز غور سے سننا، رسول کو جو ابتر بول رہے تھے، جو یہ بول رہے تھے کہ اب رسول کا جنریشن ختم ہو گیا، رسول کی نسل ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہوئی؟ رسول کو بیٹی پیدا ہوئی، اسی لیے نسل رسول ختم ہو گئی۔ آج میں آپ سے پوچھتا دوستو کہ جتنے لوگوں نے رسول کو ابتر کہا، آج ان کی نسل ہے؟ ابو سفیان کا کوئی بیٹا ہے، ابو جہل کا کوئی بیٹا ہے، ابو لہب کا کوئی بیٹا ہے، خالد و ولید کسی کا بیٹا ہے؟ اگر ہے بھی، پھر بول رہا غور سے سنو، اگر ہے بھی تو یہ نہیں بولتے کہ میں ابو سفیان کا بیٹا، میں ابو جہل کا بیٹا، میں ابو لہب، اگر ہے بھی، اف بول رہا ہوں، اگر ہے بھی تو کوئی یہ نہیں بولتا کہ میں ابو لہب کا بیٹا، ابو جہل کا بیٹا ہوں، ابو سفیان کا بیٹا ہوں، خالد و ولید کا بیٹا ہوں۔ اس کے برعکس اولاد فاطمہ آج موجود ہے، تو اب وہ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اب قیامت تک کے لیے اولاد فاطمہ زمین پہ رہے گی۔ کوئی بخاری ہے، کوئی نخوی ہے، کوئی رضوی ہے، کوئی کاظمی ہے، کوئی موسوی ہے، کوئی زیدی ہے، کوئی عابدی ہے، کوئی جعفری ہے، کوئی باخری ہے، کوئی تخوی ہے، کوئی جوادی ہے، یہ ساری اولاد فاطمہ ہیں جو قیامت تک باقی رہے گی، اس لیے کہ وعدہ اللہ کا
کا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا اور ہمارا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، ہمارا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ یہ اولاد فاطمہ کی فضیلت کے لیے سورہ کوثر نازل۔ تو بی بی کی ولادت کے وقت، ان کی برتھ کے وقت، وہ جب دنیا میں تشریف لائیں، 20 جمادی الثانی شروع نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ ہجری جو ہمارا کیلنڈر، اسلامک کیلنڈر، وہ جب آپ ہجرت کر کے گئے مدینہ منورہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، اس وقت سے ہجرت شروع ہوا۔ جس سال آپ نے ٹریول کیا مکے کو چھوڑ کے، کافروں مشرکین کے ظلم سے چھوڑ کے گئے، جب جناب ابو طالب علیہ السلام اور ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کا شہادت ہوئی، اس کے بعد اللہ کے رسول کو حکم آیا کہ میرے حبیب مکہ چھوڑ دو۔ یہ دو ایسے پروٹیکشن تھے، دو ایسی شیلڈ تھی، شیلڈ، کہ اللہ کے رسول آرام کے ساتھ مکے میں زندگی گزار رہے تھے۔ 13 ایئرز مکے میں زندگی گزاری۔ جب یہ دو بڑی شیلڈ بھی بہت چھوٹا لفظ ہے، جو دو بڑی طاقتیں، دو بڑی پروٹیکشن جب ختم ہوا تو اللہ نے کہا میرے حبیب اب تم یہاں سے ہجرت کرو۔ اس کے بعد ہجرت شروع ہوا۔ تو بی بی کی ولادت 20 جمادی الثانی مکہ معظمہ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ کے بابا اللہ کا رسول، کائنات کا مالک، اول نور، اول عقل، جس کے صدقے میں اللہ نے یہ سارے یونیورس کو پیدا کیا، جس کی محبت کے صدقے میں، کہ جس کا آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اسی کلمہ پڑھتے ہوئے ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ اللہ کا وہ رسول جب آپ کے بابا تھے، اور آپ کی ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ، مادر شہزادی کونین، لاکھوں سلام ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کو۔ اب میں ان کی ماں کا ذکر نہ کروں، بابا کا ذکر تو قرآن بھرا ہوا ہے، پورا قرآن کی فضیلت آپ جانتے ہیں، موقع ملے گا آگے بڑھ کے بتاؤں گا، لیکن ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کم ہوتا ہے، بہت ہی کم ہوتا ہے۔ افسوس یہی کہ سب سے، غور سے سنو، سب سے زیادہ میرڈ لائف اللہ کے رسول نے بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ گزاری۔ میری ٹاپک سیرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، لیکن صرف بی بی خدیجہ کا ذکر اس لیے کر رہا ہے کہ لازم ہے، اگر ان کی بیٹی کا ذکر کرو، اگر آپ میں شہزادی کونین کو راضی کروں تو ان کی ماں کا پہلے ذکر کرو۔ بابا کا ذکر تو آپ سن رہے ہیں، ان کے ماں کا ذکر، اس وہ ماں کہ جو ایسی پاک اور پاک، غور سے سننا پلیز، غور سے سننا، ایسی پاک اور پاکیزہ ماں، ایسی پاک اور پاکیزہ ماں کہ بی بی زہرا کے دو ٹائٹلز ہیں، دو القاب ہیں، طاہرہ اور صدیقہ۔ غور سے سننا، طاہرہ کے معنی ویری کلین، ویری پائس، ان سے زیادہ پائس کوئی نہیں، طاہرہ بولیں گے، پاک اور پاکیزہ، اس کو طاہرہ بولتے ہیں۔ اور صدیقہ جس کو بولتے ہیں جو صرف سچ بولے، جھوٹ کبھی بولے ہی نہیں، پھر بول رہا ہوں میں، صرف سچ بولے، کبھی زبان پہ جھوٹ کا ایک جملہ نہ، ایک سمال ورڈ بھی نہیں ہے، کبھی جھوٹ نہ بولے، اس کو صدیقہ بولے، کہ جو بول دے وہ ہو جائے، پھر بول رہا، جو بول دے وہ ہو جائے، اس کو صدیقہ کہیں گے۔ یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا ٹائٹل ہے، کہ بی بی کو طاہرہ بھی بولتے ہیں، بی بی کو صدیقہ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایکچولی دونوں لقب، طاہرہ اور صدیقہ، بی بی زہرا کو بعد میں ملے، ولادت کے بعد۔ ایکچولی یہ دونوں لقب ان کی ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کے تھے۔ اب سوچو، بی بی زہرا کی ماں ہے اور کسی اور کی ماں نہیں، کتنی بڑی بات کہ جو فاطمہ کی ماں بنے اس کا نام خدیجہ، خدیجہ کو جو بی بی زہرا کو جو ہم طاہرہ اور صدیقہ بولتے، ایکچولی یہ طاہرہ اور صدیقہ لقب بی بی ان کی ماں خدیجہ کا تھا۔ اور کس نے دیا تھا؟ حیرت ہوگی، حیرت، ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھو، ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو، then you will know کہ بی بی خدیجہ کو کون یہ ٹائٹل دے رہا، اور کس زمانے میں دے رہا؟ جس زمانے میں اگر لڑکی پیدا ہو تو زندہ دفن کر دیا جائے،
مکے کی لائف کیا تھی؟ یو نو ویری ویل کہ مکے کے جاہل عرب جب ان کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی اتنے بگ نوز تھے، اتنے بگ نوز تھے اور اتنے ظالمین تھے اور اتنی جہالت تھی. میں یہی تو کہتا ہوں کہ جہالتوں سے باہر آؤ. جہالت میں علی سمجھ میں نہیں آتا، جہالت میں کربلا سمجھ میں نہیں آتا، جہالت میں بی بی زہرا سمجھ میں نہیں آتی، جہالت میں اسلام سمجھ میں نہیں آتا. اگر امام علی کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو، جہالتوں سے مت سمجھو. اس لیے کہ خود میرے مولا علی کا جملہ ہے کہ جب راوی نے آ کے جب لوگوں نے کہا کہ مولا ہو از یور بگیسٹ اینیمی، مولا آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ہو از یور بگیسٹ اینیمی. سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے کہ میرا مولا کہ لوگوں کے نام لے گا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ. پیپل آر ایکسپیکٹنگ، کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ امام علی نام لیں گے کہ یہ میرا دشمن ہے یہ میرا دشمن. لیکن وہ میرا مولا تھا، کائنات کا مالک تھا، میرا مولا تھا جو قیامت تک کے حالات کو دیکھ رہا تھا، جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے. علی نے کسی کا نام نہیں لیا، علی نے کہا میرا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ جہالت ہے. جہالت میری سب سے بڑی دشمن ہے. اگر جہالت زمین سے اٹھ جائے، علم آ جائے تو پوری دنیا علی کو مان لے گا. اب سمجھ رہے میری بات؟ تو بی بی زہرا کو کس نے کہا طاہرہ اور صدیقہ؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ کو یہ عرب کے جاہل عرب نے کہا. کس وقت کہا؟ زمانے جہالت میں کہا، اسلام آنے سے پہلے کہا، اسلام آنے سے پہلے کہا. یہ ایسی بزنس وومن تھی، اتنی ذہین تھی، اتنی انٹیلیجنٹ تھی. کیسا نہیں ہوگی انٹیلیجنٹ جو فاطمہ کی ماں بنے. اللہ سے آپ بولیں گے کہ تم بی بی خدیجہ کا ذکر کر رہے، بی بی زہرا کا نہیں. بی بی خدیجہ کا ذکر، بی بی زہرا کا ذکر ہے، بی بی زہرا کا ذکر ان کی ماں کا ذکر.